بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وَكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ قرآن پاک کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ کیا ہیں. اس ضمن میں سب سے پہلا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ قرآن پر ہم ایمان لائیں. قرآن پر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے، اور اس کی بارے میں ایمان کا دعویٰ اور سچا ایمان، اس سلسلے میں ایک آیت مبارکہ سورہ النساء کی 136 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. تو اس کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. تو پہلا حق قرآن کا، قرآن پر ایمان لانا ہے. پھر ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں، آیت نمبر 85 ہے غالباً، اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ فرمایا کہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. تو یہ پہلا حق ہے قرآن پاک پر ایمان لانا. دوسرا حق ہے تلاوت قرآن پاک کرنا اور پڑھنے کا حق ادا کرنا. چنانچہ فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور پھر فرمایا سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اسی طرح ایک اور مقام پہ ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے کہ فرمایا کہ حضرت عبیدہ الملکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بناؤ، یعنی اسے پسے پشت نہ ڈالو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوش علانی سے پڑھا کرو اور اس میں تدبر کرو. امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ تو بہقی کی یہ روایت ہے فی شعب ایمان میں۔ تو یہ حق ہے جی تلاوت کا، دوسرا حق جو ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں بتایا گیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے پناہ، یعنی تلاوت کرنے سے پہلے پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور پھر تلاوت ہی کے سلسلے میں ترمذی کی ایک روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اور یہ دوسرا حق تھا تلاوت کا۔ تیسرا حق ہے اس کی سماعت کا، کہ اس کو توجہ سے سنا جائے۔ چنانچہ فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، جس میں ہمارے سامنے آیت آ رہی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ توجہ، یعنی جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اور پھر سننے کے اثر کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ سننے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آنکھیں آنسوؤں سے اشک بارگ ہو جائیں۔ اور پھر سماعت قرآن ہی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بتا دیا گیا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم الايات زادتهم ایمانا۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اہل ایمان تو وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ تیسرا حق تھا جی سماعت قرآن۔ چوتھا حق جو قرآن پاک کا ہے ہم پر، وہ فہم قرآن ہے، اس کا تعلم اور تفہم، یعنی اس کو سیکھنا اور سکھانا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، قرآن کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسروں تک اس کا علم پہنچانا، سیکھنا اور سکھانا۔ یہ چوتھا حق تھا قرآن پاک کا۔ پانچواں حق جو قرآن پاک کا ہے ہمارے اوپر، وہ تدبر فی القرآن ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا
آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے پیغمبر، یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ ہم اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں ایک اور مقام پہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا پھر یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو تدبر اور غور کے بارے میں قرآن پر غور و فکر کرنا، اس بارے میں جو ہے تاکید کی گئی ہے یہ قرآن پاک میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں، کہ کیا پھر یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں قرآن پاک پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ چھٹا حق قرآن پاک کا رہنما اور رہبر بنانا ہے۔ اس کو قرآن پاک کو اپنا رہنما مانیں اور اس کو اپنا رہبر بنائیں۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بنی اسرائیل سورہ اور آیت نمبر 9 ہے اس کی۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو قرآن کو اپنا رہنما ماننا ہے اور اس کو اپنا رہبر بنانا ہے۔ چھٹا حق یہ تھا۔ 7واں حق قرآن پاک کا ہم پر یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا سورہ الانعام کی آیت نمبر 55 میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کتاب جو نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی پیروی کرو۔ اس پیروی کرنے کا مطلب اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور اعمال اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو یہ 7واں حق تھا قرآن پاک کا، قرآن پر عمل کرنا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کے حقوق ادا کریں گے تو ہمارے لیے حجت بنے گا، ہمارے بیہاف پہ، ہماری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا۔ لیکن اگر اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف یہ حجت بن جائے گا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں حضرت معاذ جینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے، خود
اس آدمی کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا. یعنی یہ تو ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جس نے خود عمل کیا اس کا تو اور ہی اس سے بڑھ کے جو ہے درجہ ہے، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. اور 8واں حق ہے حکم بالقرآن، یعنی سپریم لا اس کو ماننا. چنانچہ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ہمارے سامنے یہ آیت آ رہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن، یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو رائے راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تو سپریم لا ماننا ہے اس قرآن کو، اپنے فیصلے کرنے اس قرآن کے مطابق. یہ 8واں حق قرآن کا حکم بالقرآن. اور اسی ضمن میں سورہ مائدہ کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں 44، 45 اور 47، جس میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکم نہیں کرتے، اس کو سپریم لا نہیں مانتے، وہی کافر ہیں. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہ جو قرآن کے مطابق، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کو اپنا سپریم لا نہیں مانتے، وہ ظالم ہیں. اور 47 نمبر آیت میں آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ فاسقین ہیں، وہ سخت گناہ گار لوگ ہیں جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاسق اور فاجر لوگ ہیں. تو یہ 8واں حق تھا قرآن پاک کا. 9واں حق یہ ہے کہ دعوت الی القرآن، کہ قرآن کی طرف، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کی دعوت عام کرو، قرآن کی دعوت دو. تو اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، برائیوں سے روکتے رہیں. یہ لوگ، یہ کامیاب، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. تو اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمارے پاس ہیں. من قال بہ صدق، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. من عمل بہ اجزی، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کو اس کی اجرت دے دی گئی. من حکم بہ عدلا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ خود ہدایت پا گیا. جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ خود ہدایت پا گیا. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس کی طرف دعوت دی وہ خود ہدایت پا گیا. تو یہ 9واں حق تھا قرآن پاک کا
اور یہ 9 حق ہیں جن کو کما حق ہمیں جو ہے ادا کرنا ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.